نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے سورہ کوثر ہم نے ایک شروع کی تھی اس کی تفسیر، اور کافی کچھ اس میں ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے ان کے جو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ کم عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے اس میں اور زیادہ مزید اضافہ کیا ان کے اس تکلیف میں، ان کو طعنے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہے، ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کا کوئی اب نام لیوا نہیں رہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اور خیر کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ کوانٹٹی میں خیر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خیر دی، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام لینے والا آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملے گا، ان پہ درود اور سلام بھیجنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ تو دنیا کی ان کی خیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جنت میں جو ان کے لیے خیر ہے، جو کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے، جہاں کا پانی انسان جب ایک بار پی لے گا تو وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہم نے احادیث کے تھرو ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت وہ نہر ہے، موتی ہے وہاں پر، اور سونے چاندی یاقوت، اور اس کی خوشبو وغیرہ کے سب کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بالکل بھی غمگین نہ ہوں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کو ہم نے بہت ڈیپلی ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے سمجھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 دیکھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ بس نماز پڑھو، صلاح کہتے ہیں نا نماز کو، فا یعنی ہوتا ہے بس، سو، ایس او سو انگلش میں جو ہم کہتے ہیں، بس نماز پڑھو، لی یعنی کے لیے، ٹھیک ہے، کے لیے، فور، اور ربی یعنی رب، اور کا یعنی آپ کا، تو آپ کے رب کے لیے ہم یا کہہ سکتے ہیں اپنے رب کے لیے، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ ونحر کہتے ہیں قربانی کو، ٹھیک ہے، نحر کرنا کہتے ہیں، بیسیکلی اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے، نحر کرنا، ٹھیک ہے، تو ونحر اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنا ہے، اللہ کے لیے ہی آپ نے قربانی کرنا ہے۔ آپ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہاں پر کہا جا رہا ہے۔
اب دیکھیں اگر ہم اسے پریویس آیت سے ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نواز دیا، یعنی انہیں خیر کثیر عطا کی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کو تھینکس کیسے کرنا ہے، اس کو شکر ادا کیسے کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے نماز پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو جب بھی کوئی دنیا میں خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رجوع یعنی لوٹنا، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا گریٹیٹیوڈ کیسے ادا کرنا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کیا ہوتا ہے؟ ایک عبادت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انسان جھک جائے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو ہی ہے یہ کرنے والا، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اگر میری زندگی کے اندر کوئی کامیابی آئی ہے تو اللہ وہ تیری وجہ سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہر طرح سے جھک جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا، تو آپ نے ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کے لیے کچھ بھی کہہ رہے تھے، آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، آپ کو ایذا پہنچا رہے تھے، آپ نے ان سب سے اپنا دماغ ہٹانا ہے، اور آپ نے بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ جیسے عبادت کا مطلب میں آپ لوگوں کو ہر لیکچر میں بتاتی ہوں، اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ عبادت کا صحیح مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عبادت میں کیونکہ ہماری ہمیشہ سے یہ غلطی رہی ہے، اور اب ہم لوگوں نے الحمدللہ اتنی ساری صورتیں کر لی ہیں، تفسیر کے اتنے لیکچرز اب ہم نے لے لیے ہیں، تو ہم عبادت کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر لمحہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں کیوں آئی ہوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت مجھے کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ کہا گیا لی ربکا، یعنی صرف اپنے رب کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے۔ دکھاوے کے لیے قربانی کیسے کرتا ہے؟ کہ اگر ہم عید کی قربانی لے لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مہنگے سے مہنگا جانور لے کر آتا ہے۔ مہنگا جانور لے کے آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مہنگا جانور لے کر آؤ، اس کی قربانی کرو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ انسان کی نیت ہو، یہ انٹینشن ہو کہ میں یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، یہ اتنی مہنگی قربانی، اتنا اچھا جانور میں لے کر آیا ہوں تاکہ میرے محلے والے دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یار کیا تم یہ جانور لے کر آئے ہو، میرا جو مطلب میں خوشی سے وہ ہو جاؤں گا، میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں نا لوگ۔ تو اگر انسان نے یہ سوچا تو کیا ہوا؟ اس کی ساری قربانی کا جو اس کو اجر ملنے والا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ ضائع یعنی ویسٹ ہو گیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یہاں بھی قل لفظ آیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، صلاتی میری نماز، ٹھیک ہے، اس کے بعد و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کہہ دی کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کون؟
رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جہاں قربانی کی بات آئی تو دیکھیں نحر کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اونٹ کی قربانی کو نحر کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جو قربانی ہوتی تھی اونٹ کی قربانی کافی حد تک ہوتی تھی وہاں پہ عرب ممالک میں، تو وہاں پہ اس لیے نحر لفظ آیا۔ لیکن اس قربانی کو ہم ایک اور قربانی سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک جو داعی ہوتا ہے، داعی کون ہوتا ہے؟ داعی ہوتا ہے جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، یعنی دین کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے داعی۔ تو ایک داعی کا کیا کام ہوتا ہے؟ داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جان اور مال کی قربانی بھی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو صحابہ تھے انہیں شہادت نصیب ہوئی، وہ شہید ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اسی طرح سے اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان دعوت کے لیے جاتا ہے، دعوت کس کو بولتے ہیں؟ بلانے کو، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنی مال کی بھی قربانی دیتا ہے، اپنے وقت کی بھی قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قربانی صرف ایک جانور کی قربانی ہی نہیں، بلکہ یہ قربانی کون سی ہے؟ اپنے وقت، اپنی جان، اپنی مال کی قربانی بھی یہاں ہم لے سکتے ہیں۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو کس کے لیے قربانی کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ انسان کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میری یہ قربانی، میری یہ نماز کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں دکھاوا، اس میں ریاکاری بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس نماز کو اور اس قربانی کو جو بقرعید کی نماز ہوتی ہے اور بقرعید کی جو قربانی ہوتی ہے اس سے بھی لیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کی، آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی پہلے آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا اور پھر قربانی کا۔ تو یہاں پر یہ ایک جو ہم لے سکتے ہیں ایک بات، وہ کیا ہے کہ آپ نے خود بھی یہی کیا کہ جب عید کا وقت آیا تو آپ نے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی۔ ہم نے ایک لیکچر بھی کیا تھا قربانی کے اوپر، جس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ نماز سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ نارمل ایک صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی جو عید کی قربانی ہوتی ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے نماز پڑھنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر قربانی کرنا ہے۔ یہی چیز ہم سورہ انعام کی آیت 162 میں اور سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ چیز نہیں آتی بقرعید والی بات، لیکن یہاں پہ مفسرین نے اس چیز کو بھی اس سے کوریلیٹ کیا ہے کہ پہلے نماز اور پھر اس کے بعد قربانی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے اپنے اللہ کا شکر کس طرح سے کرنا ہے، کہ آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے۔ کیسے جھکنا ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے اور اللہ کے لیے آپ نے قربانی کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، ان یعنی بے شک، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، سرٹنلی، انڈیڈ، ان۔ شانئہ کا مطلب ہوتا ہے دشمن اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہی، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہی، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، الابتر، ابتر کہتے ہیں دم کٹا ہوا، ٹھیک ہے، دم کٹا ہوا، نامراد، بہت سارے اس کے میننگ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ کا دشمن، آپ کا دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ کا ہی دشمن وہی ہے جو کہ ابتر ہے۔ اب ابتر کیا ہوتا ہے؟ ابتر
نامراد آدمی ہوتا ہے جو کہ وسائل سے محروم ہو جاتا ہے. وسائل سے محروم یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، خالی ہاتھ انسان، وہ ابتر کہلاتا ہے. جس کے لیے کوئی خیر، کوئی بھلائی اس دنیا میں نہ بچی ہو، مایوس جس کو ہم بولتے ہیں، بالکل نامراد ہو گیا وہ، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو ابتر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دم کٹے جانور کو بھی ابتر کہا جاتا ہے. جس کی ساری امیدیں کٹ گئیں، اب کوئی امید نہیں بچی، نا امید انسان کو ابتر کہا جاتا ہے. جو انسان اپنے قبیلے سے، اپنے لوگوں سے دور ہو گیا، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہتا. ایسے انسان کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کی کوئی اولاد نرینہ، ٹھیک ہے، نہ بچی ہو، کیونکہ اب اس کا کوئی نام لینے والا آگے نہیں بچا، اب وہ ساری چیزوں سے کٹ کر رہ گیا، یعنی وہ جائے گا اس دنیا سے، اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر کے نام سے پکارتے تھے کہ اب ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ان کا نام لینے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک کہہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. اور یہ صرف ایک بد دعا نہیں تھی اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ ایک پیشن گوئی تھی. پیشن گوئی کس کو بولتے ہیں؟ فیوچر کو کہتے ہیں. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگ جو اتنا کچھ کہہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شک آپ ہی لوگ ہو جو ابتر ہو گئے. اب ہم دیکھیں کہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کا نام لینے والا آج کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، کیونکہ جنگ بدر ہوئی، وہاں پہ آپ کے دشمن جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. جب مکہ فتح ہوا تو کیا ہوا؟ جتنے لوگ تھے مکہ میں وہ سب کیا ہوا؟ ایمان لے کر آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، مسلمان ہوئے. اور اگر ان کے جو بڑے بڑے دشمنوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، ان کی اولادوں نے کیا کیا؟ وہ سب جو تھے، ابو لہب کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کے جو اولاد تھی، ایک تو جو شیر تھا اس نے کھا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، ہے نا. تو جتنے بھی جو دشمن تھے، یا تو ان کی اولادیں ہلاک ہو گئی تھیں، اس دنیا سے ختم ہو گئی تھیں، یا پھر وہ مسلمان ہو گئی تھیں. تو نام لیوا تو ان کا کوئی نہیں بچا، اور نام لینے والا کس کا رہ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بھی سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کسی کی کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا بھر میں انہیں ہر وقت نہ جانے کتنی درود و سلام بھیجے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا ہی دشمن ابتر ہے. اچھا، یہاں دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے نا، ایک اپناپن محسوس ہوتا ہے، ایک محبت محسوس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی محبت سے کنسول کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ذرا سا بھی. ٹھیک ہے. یہاں پر ان کو خیر کثیر عطا کی، ٹھیک ہے، کوثر کے بارے میں بتایا، پھر ان سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کنسول کیا، اور یہ ایک جگہ نہیں، پورے قرآن میں ہم کئی جگہ اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہاں پر الحمدللہ سورہ کوثر ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم سورہ ماعون پڑھیں گے. اچھا یہ بتائیں، سورہ ماعون قرآن کی کون سی سورہ ہے؟ کون سے نمبر کی سورہ ہے؟ سورہ ماعون کون سی سورہ ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ یاد ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے کس کس کو یاد ہے یہ سورہ؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہینڈ ریز کیجئے، ہینڈ ریز. ماشاء اللہ، 12 10 کم ہو گئے ہینڈ، 11 لوگوں کو. چلے ماشاء اللہ، 12 لوگوں کو.
13 لوگوں کو، ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑے ہی دنوں میں ہم نے جو حفظ کا گروپ بنایا ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ صورتیں بھی حفظ کروائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 12-13 لوگوں کو یاد ہے، باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم یہ سورہ جو ہے وہ یاد کریں گے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صورتیں ہوں جو یاد ہونا چاہیے. چلیں آج جو سورہ ہم کریں گے انشاءاللہ وہ ہے سورہ معون. اور معون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے والی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں معون. عام ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معون کہلاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں ہم یہ سورہ کا نام جو ہے وہ معون کیوں رکھا گیا. سب سے پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. آ کا مطلب ہوتا ہے اگر جب آ پہلے آتا ہے اور اگر وہ ورڈ سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ارأیت الذی میں آ جو ہے وہ الگ ہے. گرامر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ کوسچن ہے، لیکن قرآن کے اندر کوسچن مارک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صرف آیتیں ہوتی ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، رأیتا کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا. الذی وہ جو، الذی کہا جاتا ہے وہ جو. ٹھیک ہے، کیا تم نے دیکھا وہ جو. یکذب وہ جھٹلاتا ہے. یکذب وہ جھٹلاتا ہے. کیا تم نے دیکھا وہ جو جھٹلاتا ہے. بالدین. دین کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو. یوم الدین کیا ہوتا ہے دین. دین کہتے ہیں جزا اور سزا کو. ٹھیک ہے، جزا اور سزا کے دن کو دین کہا جاتا ہے. یکذب بالدین یعنی جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو. جزا اور سزا کا دن کون سا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. ویری گڈ. تو جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. کیا تم نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. اب کون ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کیا اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہیں. کیا ہمارے اندر ایسی کوئی کیریکٹرسٹک ہے، ایسی کوئی صفت ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والی ہے. کیونکہ اگر ہم نے قیامت کو جھٹلایا تو ہمارا ایمان پکا نہیں ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پوری تفسیر دیکھیں گے. ابھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. فا یعنی سو، ایس او سو. ٹھیک ہے، ذالکا یعنی وہ، دیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، دیٹ THAT دیٹ. فَذَلِكَ سو وہی ہے. الَّذِي جو. ٹھیک ہے، الَّذِي جو ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا. فَذَلِكَ الَّذِي سو یہی ہے وہ. یدعو جو دھکے دیتا ہے. الیتیم یتیم کو. جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی جو یتیم کی پرورش نہیں کرتا. جو یتیم اگر اس کے پاس آئے تو اسے دھکے دے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، اس کو بری طرح سے بات کرتا ہے. وہ کون ہے. وہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے. انشاءاللہ تفسیر ہم اچھے سے دیکھیں گے. آیت نمبر 3 ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ولا اور نہیں. یحد وہ رغبت دلاتا، وہ تلقین کرتا. کیا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا یا تلقین کرنا. یعنی اس کو کہتا نہیں ہے، اس کو آگے سے بولتا نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا کام کرنے کے لیے نہیں بولتا. یعنی خود تو کرتا ہی نہیں ہے، آگے سے بھی کرنے کو نہیں بولتا. اردو میں اس کو بولتے ہیں تلقین کرنا، رغبت دلانا. یعنی اس کو انسپائر کرنا کہ بھئی تم بھی یہ کام کرو. تو وہ نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا. علی طعام المسکین. علی یعنی پر، طعام کہتے ہیں کھانے کو. کھانے کو طعام کہا جاتا ہے. اور مسکین کون ہوتا ہے. جو مسکین غریب ہوتا ہے. مسکین کی بھی ہم ڈیفینیشن انشاءاللہ اس کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ اصلی میں مسکین کون ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا. اور وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا.
یعنی جو مسکین کو کھانا دلانے کے لیے خود تو کھلاتا ہی نہیں ہے، کسی اور کو بھی نہیں کہتا کہ تم کھلا دو، یا یہ کہہ سکتے ہیں سامنے والے کو روک دیتا ہے کہ نہیں تم نہیں کرو، کیوں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہو کسی غریب کو کھلانے میں. ٹھیک ہے، تو یہ دو کیریکٹرسٹک کس کی ہو گئی؟ آخرت کو جھٹلانے والے کی. پہلا کون؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسرا کون؟ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا، یعنی خود تو کھلاتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو بھی منع کرتا ہے. فویل للمصلین، فا یعنی بس، ویل کہتے ہیں بربادی کو. ٹھیک ہے، خرابی، بربادی. تو بس خرابی ہے کس کے لیے؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب جب ہم نے صرف اس آیت کا ترجمہ دیکھا تو بھئی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسے بربادی ہو سکتی ہے؟ نماز تو کامیابی ہے. ٹھیک ہے، جنت کی کنجی ہے. تو پھر نماز کیسے بربادی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اگلی آیت دیکھنا پڑے گی. الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین، وہ جو، ٹھیک ہے، ہم بہت بار دیکھ چکے، اب یاد ہو جانا چاہیے. الذین کا مطلب وہ جو، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ہم نے ہوا کیا تھا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے دے، یعنی وہ سب، پلورل ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، وہ جو ان صلاتہم، اپنی نمازوں سے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، صلاح یعنی نماز، اور ہم یعنی وہ سب، یعنی ان سب کی نمازوں، جو اپنی نمازوں سے ساہون، غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 4 میں کہ خرابی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ الذین ہم، وہ جو عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ نماز میں غافل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور کیریکٹرسٹک بیان کر دی گئی کہ آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. الذین ہم یراؤون. الذین، وہ جو، ہم یعنی وہ لوگ. ٹھیک ہے، پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذین ہم، وہ جو یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا ریاکاری، دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. اب دیکھیں، دکھاوا نماز میں بھی ہوتا ہے، دکھاوا عبادات میں بھی ہوتا ہے، دکھاوا صدقہ میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کے جو پکس ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ ریاکاری نہیں ہوئی؟ دکھانے کے لیے کہ میں نے اتنا صدقہ کیا. تو کیا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک اور کیریکٹرسٹک بیان کر دی گئی کہ آخرت کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون جو اس سورہ کا نام ہے، ماعون. وَيَمْنَعُونَ، جو روکتے ہیں. وا کا مطلب اور، یمنعون کا مطلب جو روکتے ہیں. روکتے ہیں یعنی نہیں دیتے، ہاتھ کو روک لیتے ہیں، جو نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ الماعون. الماعون کیا ہوتا ہے؟ عام ضرورت کی چیزیں. جو عام ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے منع کرتے ہیں، وہ بھی آخرت کو جھٹلانے والے ہیں. کیا ہوتی ہیں عام ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں؟ جیسے کسی نے آپ کے گھر پہ آ کے نمک مانگا، کسی کا نمک ختم ہو گیا اور اس نے نمک مانگا. شکر ختم ہو گئی، شکر مانگی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مانگتے ہیں. کوئی گیسٹ آنے والے ہیں، کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں ڈنر سیٹ کی نئی پلیٹس ہیں، وہ دے دیجئے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو نیبرز ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ماعون کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ جو ماعون کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں. کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے، اگر کوئی، پہلے تو اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی تو یہ بہت ہو گیا ہے کہ ابھی اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ ہم سے کیوں مانگنے آ گئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عام استعمال کی چیزوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوری سورہ ہے، اس پوری سورہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو تھیم ہے، ٹھیک ہے، جو مضمون ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آخرت کو جھٹلانے والا انسان کون ہے۔ تو یہاں پر 5 کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی گئی ہیں، 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ صفات کس کو بولتے ہیں؟ کیریکٹرسٹک کو۔ 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ نمبر 1 جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، نمبر 2 جو مسکین کو کھانے کی تلقین نہیں کرتا، یعنی دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ کھلاؤ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، چوتھا جو دکھاوا کرتے ہیں، اور نمبر 5 جو عام مانگنے والی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا کہا گیا آیت نمبر 1 میں، ارأیت الذی، تا جو جہاں پہ اینڈ میں تا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، ٹھیک ہے، کا آتا ہے یا تا آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ جیسے قل میں رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن ان کے تھرو دنیا کے تمام انسانوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھو کیا آپ نے دیکھا، رأیتا کا مطلب ہوتا ہے دیکھا، لیکن اگر ہم اس دیکھنے کو آنکھوں سے لیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا میننگ دیکھنے کا ہوتا ہے غور کرنا۔ کیا آپ نے غور کیا؟ کئی بار ہم کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا، تو ہم اس دیکھنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس دیکھنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے سوچا اس بارے میں؟ تو یہاں پر یہ دونوں ہی مطلب ہیں۔ دیکھنے سے مطلب ہے کہ آپ نے غور کیا، آپ نے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی توجہ دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا، جو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے بالدین۔ تو الدین جو ہوتا ہے، دین کہا جاتا ہے، دین ایک تو ہم کہتے ہیں مذہب کو، ٹھیک ہے، نارمل زبان میں، لیکن دین ہوتا ہے جزا اور سزا، اور جزا اور سزا کا دن قیامت کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین جب آتا ہے تو اس کا میننگ جزا اور سزا ہوتا ہے۔ جزا اور سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا یعنی پنشمنٹ ہوتا ہے، اور جزا اس کا ریوارڈ ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ جو بھی کچھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یا تو اس کا آپ کو ریوارڈ دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کرے جن کو اللہ تعالیٰ جزا دے، جن کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، نہ کہ ان لوگوں میں شمار کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ جن سے غصہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ يَدْعُ الْيَتِيمَ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یدعو یعنی دھکا دینے والا، دھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پہلا تو ہم اس سے دھکا دینے سے مطلب یہ لیں گے جو ایک یتیم کا حق مار لیتا ہے، اور اس یتیم کے باپ کی جتنی چھوڑی ہوئی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی اس کی ویلتھ ہوتی ہے، اس میں کیا کرتا ہے؟ اس کو اس سے نکال دیتا ہے۔ موسٹلی کب ہوتا ہے؟ جب یہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں، زیادہ تر ان میں ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے بچے ہیں، چچا بابا کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکال کے باہر دھکا مار کے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری پراپرٹی کے اوپر خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ دھکے مار کے نکالنا، ایک تو لٹرل میننگ ہو گیا دھکے مار کے نکالنا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی یتیم ہے، ان سے مدد مانگنے آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میری تھوڑی مدد کر دیجئے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رحم کھانے کی بجائے اس کو دھتکارتے ہیں کہ جاؤ، چلو جاؤ یہاں سے، اور اگر وہ تب بھی نہیں جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہوا، اور ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ اس یتیم پر اتنا ظلم ڈھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اتنا ظلم ڈھاتے ہیں کہ اسے اپنے گھر میں تو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو دنیا جہان کی پریشانیاں اس کو دیتے ہیں، گھر کے سارے کام اس کو کرواتے ہیں، اس کو وقت پہ کھانا نہیں دیتے، جو اس کو بیسک اس کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتے،
ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. اب دھکا دینے سے لٹرل دھکا دینا بھی ہو سکتا ہے، پش کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اور دھکا دینے سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت ہی بری طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کیا جائے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ یدعو الیتیم، جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی کارے ایسا کیا، نہیں، بلکہ اس کی عادت میں شمار ہے. یعنی اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھتیجا وغیرہ ہے اور وہ یتیم ہو گیا تو اس کو کنٹینیوسلی اس کو پریشان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی کر دیا، ہمیشہ اس کو پریشان کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر مودودی صاحب نے ایک واقعہ یہاں پر لیا ہے یتیم کا. ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کی کفالت میں ایک یتیم بچہ تھا. ٹھیک ہے، اور ایک روز وہ بچہ ابو جہل کے پاس آیا اور بڑا پریشان تھا. اس نے ابو جہل سے کہا کہ بھئی میری کچھ مدد کریں، میرا باپ جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ تمہارے پاس ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دیں. لیکن ابو جہل اس نے بالکل بھی توجہ نہیں دی. اور یہ جو معاشرہ سوسائٹی تھی عرب کی اس وقت، وہ ایسی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے ہیں اس سے پہلے بہت ہی وہاں کی سوسائٹی کا حال بہت ہی خراب تھا. یعنی جتنی بھی خرابیاں سوسائٹی میں ہو سکتی ہیں وہ ساری خرابیاں عرب کلچر میں اس ٹائم پائی جاتی تھیں. تو یہی یتیم کا بھی حال تھا. یتیم کو بہت ہی بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. ابو جہل نے اس کو کوئی بھی اس کو توجہ نہیں دی اس کے اوپر، اور وہ بیچارہ بہت دیر تک بچہ کھڑا رہا. کھڑے رہتے رہتے پھر وہ پریشان ہو کے چلا گیا. اب جب باہر نکلا تو قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنی کہا سنی ہوتی ہے. ابو جہل بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا، جو ابو جہل ہے وہ نہیں سنتا. ٹھیک ہے، تو قریش کے سردار نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور ابو جہل نے اس کو اس کا حق نہیں دیا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئیں گے اور وہ بات نہیں سنے گا اور دونوں کے بیچ میں جھڑپ ہوگی اور بڑا مزہ آئے گا، ہم لوگ انجوائے کریں گے. تو قریش کے سرداروں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ ایک کام کرو، تم رسول اللہ کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جا کر تم یہ التجا کرو. وہ بچہ تو کچھ جانتا نہیں تھا اور وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو جہل کے پاس، اور جیسے ہی وہاں پر آ کر وہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل کے پاس ایک عجیب سا اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا. یعنی وہ ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہو گئی، عجیب سی اس کی سچویشن ہو گئی. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے جتنا بھی مال اس یتیم بچے کا تھا وہ دے دیا اور اس یتیم بچے کو بھیج دیا. اب جو قریش کے سردار تھے وہ بڑے خفا ہوئے اس بات سے، اور ابو جہل سے کہا کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین تم نے قبول کر لیا کہ تم نے اتنی آسانی سے اس یتیم کو اس کا مال دے دیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا خوف طاری ہوا، ان کا ایسا رعب میرے اوپر پڑا کہ میں منع نہیں کر سکا. تب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پرسنالٹی دی تھی کہ ان کے دشمن بھی جو تھے وہ ان سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یتیم کا مال اس کو مل گیا. اچھا، یتیم ہم جب کہتے ہیں کسی کو یتیم، تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. یتیم صرف بچہ جب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالغ جب تک نہیں ہو جاتا جب تک ہی وہ یتیم کہلاتا ہے، اور جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے. مسند احمد کی حدیث ہے 6078. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی کی یتیمی کب تک ہوتی ہے، تو کہا گیا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور اسے بھلائی محسوس کی جانے لگے. یعنی جب تک کہ وہ سمجھدار، بھلائی محسوس یعنی سمجھدار نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے جب تک ہی وہ یتیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے اگر اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں کہلاتا. بچہ یتیم جب کہلاتا ہے جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بچے کا اگر والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو وہ یتیم کہلاتا ہے.
اچھا، یتیم کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ یتیم جو ہے سوسائٹی کا سب سے ویکسٹ سیکشن ہوتا ہے، سوسائٹی کا سب سے ویکسٹ فرد ہوتا ہے کون؟ یتیم۔ مسند احمد کی حدیث 7122 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دو کمزور ہیں، دو کمزور کس کے لیے کہا گیا؟ عورت اور یتیم، ان کے حق کو ممنوع اور حرام قرار دیتا ہوں، یعنی ان کا جو حق ہے کوئی اگر اس کو مارے گا تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یتیم کے حق کو مارنا رسول اللہ نے حرام قرار دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی عورت اور یتیم، یعنی یہ دو ویکسٹ سیکشن ہیں سوسائٹی کے۔ اس کے بعد ایک اور ہم حدیث دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی 2874، اس میں یہ بتایا کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، ٹھیک ہے؟ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ اور اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث 5150 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوشخبری انہوں نے دی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اس کی پرورش کرے، اس کا دیکھ بھال کرے، اس کو اپنے گھر میں پالے۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیان یعنی بیچ والی انگلی اور شہادت، جسے ہم پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ، بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلیوں کو دونوں کو ملایا اور کہا کہ جو انسان یتیم کی کفالت کرے گا تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ سوچیں، دونوں انگلیوں کو پاس کر کے ملا کر کہا، اس طرح سے ایک ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 1988، اس میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا یتیم یعنی اپنا رشتہ دار، ٹھیک ہے، بھتیجا، بھانجا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی، اپنا یتیم یا غیر کا یتیم، غیر کا یعنی کسی اور کا بچہ، اپنا یتیم یا کسی غیر کے یتیم کی دیکھ بھال کی، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں یتیم کے اوپر، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یتیم کے لیے بہت کچھ کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی مسلمانوں سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں؟ جو یہودی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیوز جن کو ہم بولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اہل کتاب ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ عہد کس کو بولتے ہیں؟ وعدہ لینا، ٹھیک ہے، ایک پرومس۔ ان سے بھی ایک عہد لیا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بہت سارے عہد ہیں اس میں، جس میں ایک عہد یہ بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں بھی ہے کہ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا مال خرچ کریں، تو جس میں مال خرچ کرنے میں کہا گیا کہ یتیموں کے لیے مال خرچ کرو، یعنی یتیم کو مال دو، یعنی انسان کے مال پر، جو مال وہ کماتا ہے اس پر یتیم کا بھی حق ہے، یتیم کو وہ مال دو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں ہے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو، اور جب لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ جب آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کریں تو آپ بتائیں کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ خیر خواہی یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے اچھا بولنا، اچھا کرنا، اچھی پرورش کرنا، ان کے لیے اچھا ان کے ساتھ بیہیو کرنا، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تو ہو گیا یتیم کے بارے میں کہ یتیم کی اتنی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی، احادیث کے تھرو ہمیں بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ رغبت نہیں دلاتا مسکین کے کھانے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیریکٹرسٹک بتائی ہے جو
مسکین کو کھانا کھلانے پر تلقین نہیں کرتا، یعنی دوسروں کو نہیں کہتا، خود تو کرتا ہی نہیں ہے، دوسروں سے بھی نہیں کہتا، منع کر دیتا ہے، ان کا ہاتھ روک دیتا ہے کہ بھئی تم کیوں مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو؟ اگر تم مسکین کو اس طرح سے کھانا کھلاؤ گے تو تمہارے خود کے کھانے میں کمی آ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں اس کو سمجھا کے دوسرے کو بھی وہ روک دیتا ہے۔ جبکہ مسکین کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، ہمیں قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ مسکین کو کبھی بھی اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی مسکین آتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا۔ سنن ترمذی کی حدیث 665 میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دروازے پہ کوئی مسکین آتا اور میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب یہ جو صحابی تھے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے اسلام کی خاطر۔ اب ان کے پاس خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اب انہوں نے کہا میرے دروازے پر جب کوئی مسکین آتا ہے تو میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی کھر ہی مل جائے تو وہی دے دو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کچھ بھی ہو تمہارے پاس وہ دے دو۔ جلی ہوئی کھر مطلب جو ہارس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو پیر میں جو وہ کھر لگی ہوتی ہے، اگر وہ بھی تم جلی ہوئی بھی دے دو، اس سے مراد یہ نہیں کہ جلی ہوئی کھر ہی اٹھا کے دے دو، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی جو بھی تم دے سکتے ہو وہ ضرور دو۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس ایک کا کوئن بھی ہے اگر، تو وہ بھی وہ انسان کو دے دے، لیکن اسے خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ اچھا، اب سوال بہت سو کو تو معلوم ہوگا، بہت سو کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا مسکین ہوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، مسکین کون ہوتا ہے؟ تو ایک سمپل اگر زبان میں کہیں تو مسکین سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بہت غریب ہے، ٹھیک ہے، جو مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے وہ مسکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک جو امیج آئی وہ یہی آئی کہ مسکین کا مطلب ہوتا ہے جو مانگتا ہے۔ لیکن دیکھیں مسکین صرف وہی نہیں ہوتا، مسکین کون ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی 2572 میں فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور، دو کھجوریں، ایک لقمہ، دو لقمہ لے اور واپس چلا جائے، یعنی آپ نے کسی کو ایک کھجور دے دیا، ایک پیسہ دیا، وہ لیا اور لے کے چلا گیا، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے پھر مسکین؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود، حاجت مند یعنی جس کو کوئی حاجت ہو، جس کو کوئی ضرورت ہو، اس کے باوجود وہ مانگنے سے پرہیز کرے، اس کے بعد بھی وہ مانگتا نہیں۔ کون ہوتا ہے وہ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ ضرورت ہے، غریب ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی کھانے کو، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر اتنی حیا موجود ہوتی ہے، اتنی شرم و حیا ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا ہے مسکین۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، لا یسألون الناس الحافا، صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مانگتے وقت لوگوں کے گلے نہیں پڑ جاتے۔ گلے نہیں پڑ جاتے مطلب کیا؟ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں مارکیٹ جاتے ہیں یا ہم جو سگنل لائٹ ہوتی ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ مانگنے آ جاتے ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات کے مستحق وہ لوگ نہیں ہوتے جو آپ کے بالکل گلے پڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، غریب ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے۔ اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو غریب ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور سب سے بیسٹ آپ کو ایسے لوگ آپ کے نیبرہڈ میں ملیں گے، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سنن نسائی کی حدیث 2573 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھومنے پھرنے والا شخص مسکین نہیں ہوتا جسے 1 یا 2 لقمے دے دیے، 1-2 کھجور دے کے پلٹا دیا۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں بہت آتا ہے نا کہ ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں،
کہ ہمیں دے دو کچھ، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ گھومنے پھرنے والا شخص مسکین نہیں ہوتا جسے ایک دو لقمے دے دیا یا کھجوریں دے کر پلٹا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر مسکین کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ گزارا کر سکے۔ اچھا، یہ والا بھی سوال آتا ہے میرے پاس کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کا خود کا گھر ہے، ٹھیک ہے، آنے جانے کے لیے ان کے پاس بائک بھی ہے، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ سکون کا 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کا گھر ہے تو وہ گھر بیچ تو نہیں دیں گے، اور ایک ہی گھر ہے، مان لیں کہ کرایہ دار بھی نہیں رکھ سکتے، ایک ہی روم کا گھر ہے ان کا، یا 2 رومز کا یا 3 رومز کا گھر ہے جس میں وہ خود رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، تو اب اس گھر کو بیچ تو نہیں دیں گے نا، وہ اسی گھر میں رہیں گے، لیکن اتنا نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں، تو وہ بھی مسکین میں ہی آئے گا۔ اب مان لیں ایک بائک بھی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اب وہ بائک سے انسان جاتا ہے باہر کہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی بولے کہ لو بھائی ان کے پاس تو بائک ہے تو یہ مسکین کیسے ہوئے؟ وہ بائک اس کی ضرورت ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بائک بیچ دے، اگر بائک بیچ دے گا تو پھر آئے گا جائے گا کہاں سے؟ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ گزارا کر سکے، اور نہ اس کے فقر کی کسی کو پتہ چلے، یعنی اس کی غریبی کا کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی وہ اپنی غریبی کے بارے میں کسی کو بتاتا نہ ہو کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ کے رسول نے پورا ایکسپلینیشن دے دیا کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے۔ پھر سے کہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہمارے جاننے والے ہیں، ہم انہی کو پہچانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مائکے میں کوئی ہوتا ہے، ہمارے سسرال میں، ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ دار میں، یا ہمارے سگے رشتہ داروں میں بھی کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی جتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھر کے حالات تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، تو وہ انسان مسکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 2578 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک بیوہ عورت جس کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک مسکین، اس کے لیے کوئی انسان اگر کچھ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تو یہاں پر 2 ہم نے کیریکٹرسٹک پڑھی، ایک تو وہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، دوسرا وہ جو مسکین کو کھانا نہیں دیتا اور کھانے کی تلقین بھی نہیں کرتا، یعنی دوسرے کو بھی نہیں دینے دیتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ایگزامپلز دے کر بتایا کہ آخرت کو انکار کرنے والے یہ 2 لوگ ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہی کیریکٹرسٹکس ہیں خالی آخرت کا انکار کرنے والوں کی، بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں، اس میں سے کچھ کیریکٹرسٹکس یہاں پر ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ دیکھو جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ ان کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کو دھتکارتے ہیں، وہ مسکین کو نہ تو خود کھانا دیتے، اور کوسچنز بعد میں لیکچر کے بعد، ٹھیک ہے۔ لیکچر کے بعد میں آپ کو جواب دیتی ہوں، کیونکہ لیکچر ہو جائے ریکارڈنگ بند کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال جواب لے لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ وہ کیریکٹرسٹک بتائی گئیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 2 پڑھی، جو یتیم کو دھتکارتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے اور نہ دوسروں کو دینے دیتے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ دو ایگزامپلز کہہ لیں، یا یہ 2 کیریکٹرسٹکس یہاں پر بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اب آپ سوچیں کہ وہ انسان کس حد تک کا، کس درجے کا خراب انسان ہوگا وہ، ٹھیک ہے، جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ آگے یہ سوچیں کہ کوئی انسان ہے جو کوئی یتیم بچہ اس کے دروازے پر آئے اور اسے دھکے مار کے باہر نکال دے، تو وہ اس کی کیریکٹرسٹک کیا ہوگی، ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم ذہن میں لے کر آئیں غریب بچہ ہے، یتیم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ہم اسے دھکا مار کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے،
ہمارے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی. ہم اس کو بٹھائیں گے, ہم اس کو پوچھیں گے, کسی اور کا بھی بچہ ہوگا, ہمارا اس پہ کچھ بھی نہیں بنتا, تب بھی ہم اس کو پوچھیں گے, پانی پلائیں گے, کچھ کھانے کو دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو دھکا مار کے باہر نکال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بہت ہی نچلے درجے کے انسان ہیں, ہے نا. تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی کہ وہ کس حد کا ایک خراب انسان ہوگا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے. جو اور یہ بھی نہیں کہ چلو تم تو کھلا ہی نہیں رہے مسکین کو, کوئی دوسرا کھلائے تو اس کو بھی تم منع کر رہے ہو. تو یہاں پر یہ 2 کیریکٹرسٹک ڈیفائن کر دی گئی. پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت میں ہے فویل للمصلین, تو بربادی ہے, ویل ہے اس کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا. یہ میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی بتایا تھا کہ اگر میں اس آیت کو صرف اتنا ہی پڑھوں, صرف آیت نمبر 4 پڑھ لوں, تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز پڑھنے والا کیسے بربادی اور ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے لیے آیت نمبر 5 کو ہم نے اس کے ساتھ میں ہی پڑھنا پڑے گا, وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. اچھا, ویل جو ہے, ویل کا مطلب تو ہوتا ہے بربادی, تباہی, ہلاکت, لیکن مسند احمد کی حدیث 13208 ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے, ٹھیک ہے. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل, اور اس کی تہ تک یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے 40 برس تک انسان کو, کافر کو جو ہے گزرنا پڑتا ہے, یعنی اتنی نیچے ہے وہ جہنم, ٹھیک ہے. تو ویل ہے یعنی بربادی ہے یا اس کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب دیکھیں نماز کے بارے میں جب یہاں پر بات ہوئی ہے تو یہ جو نماز ہے یہ پہلے بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 نمازیں ملی تھی جب وہ معراج کے لیے گئے تھے, تو وہ تو 5 فرض نمازیں ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح سے تم نماز پڑھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے تم نے نماز کو پڑھنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز تحفے کے طور پر دی گئی, اس سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی. جیسے ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ کیا اس زمانے میں حج ہوتی تھی؟ جی, حج اس زمانے میں بھی ہوتی تھی, کیونکہ کعبہ جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال کے بعد آئے تھے. تو اس 3000 سال تک کیا ہوتا رہا تھا؟ کعبہ کا طواف ہوتا تھا, حج ہوتا تھا, لیکن بہت ہی غلط طریقے سے وہ عبادات کی جاتی تھیں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی, جو قریش کے لوگ تھے, جو قریش تھے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرور مانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ایک رب ہے جو اللہ ہے, وہ مانتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں باقی معبودوں کی طرح نعوذ باللہ ایک معبود سمجھ لیا تھا, ٹھیک ہے. شرک کرنا شروع کر دیا تھا, جو بت تھی وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے. اچھا, بت پر میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ لات, منات, عزیٰ, تو یہ میں نے فرشتوں کا نام بتایا, تو ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. لات, منات, عزیٰ جو تھے یہ بتوں کے نام تھے جو قریش نے بنا کے رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لات, منات, عزیٰ ہیں یہ جو ہیں, یہ جو بت ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے شیاطین تھے, جو انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے, ان کا یہ کہنا تھا, ان لوگوں کا یہ کہنا تھا, ان مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ ماننا بالکل بھی نہیں ہے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی بیٹی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ہماری تخلیق کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرشتوں کی بھی تخلیق کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لات, منات, عزیٰ, یہ جو قریش تھے, یہ جو مشرکین مکہ تھے, وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو یہ نام دیا تھا. خیر, تو اب وہ ان کی جو عبادت ہوتی تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں ہے, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں تھی.
یعنی کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے. اب وہ کس طرح کی نماز ہوتی ہوگی واللہ عالم، کیا کرتے ہوں گے واللہ عالم، لیکن وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور اسے وہ اپنا نماز کا نام دیا کرتے تھے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ طواف کس طرح کرتے تھے، وہ طواف کو یہ مانا کرتے تھے کہ جو کپڑے اتار کے، بنا کپڑوں کے جو طواف کرے گا وہ سب سے بیسٹ طواف مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ کپڑے جو ہوتے تھے ان کے وہ بھی پاک نہیں ہوتے تھے اور ان کو بھی اتار کے طواف کیا جائے گا. یعنی مرد اور عورت دونوں بنا کپڑوں کے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو اتنی مطلب کہنے کو تو وہ حج تھا، کہنے کو تو وہ طواف تھا، کہنے کو تو وہ نمازیں تھیں، لیکن ان کی جو شکلیں تھیں وہ پوری طرح سے بگڑ چکی تھیں. اسی طرح سے یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم دیکھیں، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ ان کی جو ظاہری شکل تھی نماز کی وہ کیسی تھی، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری نمازوں کی جو اصل روح ہے وہ ہم سے پوری طرح سے نکل چکی ہے. نماز میں نمازی نماز پڑھتا تو ہے، لیکن وہ خشوع، وہ خضوع، وہ جو جذبہ نماز کا، جو احساس نماز کا ہونا چاہیے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا. جب نماز پڑھتے ہیں تو انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کب پڑھا اور کب پڑھ کر ہم آگے نکل گئے. ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. اگر ہم دنیا میں کسی انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک آفیسر ہے، کوئی ایک ہائی رینک کا آفیسر ہے، اگر ہمیں اس کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہم بہت ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب یہاں پہ غفلت کا میننگ ایک لیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے میں بھول گئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھول گئے، ہم نے 2 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی، یا ہم کوئی سورہ بھول گئے، یا کچھ بھی اگر ہم بھول گئے تو کیا اسے غفلت کہیں گے؟ نہیں، اسے غفلت نہیں کہتے، وہ تو بھول چوک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے سجدہ سہو بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے لیکچر بھی بہت اچھے سے کیا تھا. تو کچھ بھول جانا وہ غفلت نہیں ہوتا. غفلت کیا ہوتا ہے؟ غفلت یہ ہوتا ہے کہ نماز کو نماز سمجھنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، نماز کو ایسے پڑھنا کہ بس پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بس وقت ہو گیا. اور جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ نماز کا وقت دیکھتے رہتے تھے، خاص طور پہ جب عصر کی نماز ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے جب وقت بالکل ختم ہونے کو قریب ہوتا تو اٹھ کر کیا کرا، اٹھا اور اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لے. ٹھونگے کیا ہوتا ہے کہ جو مرغا ہوتا ہے، مرغا جو ہوتا ہے وہ دانہ چگنے کے لیے جس طرح سے اپنا سر مارتا ہے زمین پر، اس کو کہتے ہیں ٹھونگے مارنا. تو یہاں پر آیا کہ جب وہ بالکل وقت ختم ہونے لگتا ہے تو 4 ٹھونگے مار لیے، یعنی عصر کی نماز پڑھ لی اور ہو گیا. یا تو نماز پڑھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو چلو نماز پڑھ لو. اللہ معاف کرے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ نماز پڑھنا اب تو ضروری ہو گیا، اب یہ ہمیں کیا جواب دیں گے، تو کیا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یا پھر نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو کسی خیال میں کھڑے ہوئے، یاد ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ سے شروع کرتے ہوئے سلام پھیرنے تک ان کو ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کون سا رکوع کیا، کون سا سجدہ کیا، ہم نے قیام صحیح کیا کہ نہیں، ہم نے کیا پڑھا ہمیں کچھ یاد نہیں اور ہماری نماز ہو گئی. ہم کبھی اذان کو سنتے نہیں ہیں، اذان کی آواز ہم نے سنی نہیں، اذان کا مطلب ہم نے سنا نہیں. اذان جب ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، لیکن ہم کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں. ہم دنیا کی ہر جو بھی ہمیں اگر کوئی سکسیس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کام میں مجھے سکسیس ہوئی، لیکن جو اصلی کامیابی ہے مؤذن آپ کو آواز دے کر کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کس کو بولتے ہیں؟ کامیابی کو. کامیابی کی طرف آؤ، لیکن انسان نہ تو اس اذان کو سنتا اور جس کامیابی کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے نہ اس کامیابی کو سمجھتا. مشکات المصابیح کی حدیث 593 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق شخص کی نماز ہے.
اب آپ سوچیں منافق کے لیے کہا گیا کہ نماز ہے کون سی؟ جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے درمیان پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ جب بالکل غروب کا وقت آتا ہے، جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ سورج کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اس کے سینگ جو ہوتے ہیں وہ سینگوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ سورج آ جاتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اب مجھے کون سجدہ کرتا ہے۔ یعنی غروب کے وقت اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، شیطان کی طرف وہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو جب بالکل سورج ڈوبنے لگتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ارے بھائی اب تو بالکل وقت جا رہا ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ منافق کی نماز ہوتی ہے اور وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فٹافٹ نماز پڑھے گا تو اللہ کا ذکر کہاں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اسے کہتے ہیں نماز سے غافل ہو جانا۔ اب نماز میں کچھ بھول جانا ایک الگ بات ہے، لیکن نماز کو پورے شروع سے لے کے آخر تک نماز پہ توجہ ہی نہ دینا، وہ ہوتا ہے نماز سے غافل ہو جانا، اور اسی انسان کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اچھا، ہماری 2 آیات اور بچی ہیں، انشاءاللہ ہم اسے کل کمپلیٹ کریں گے تاکہ ہماری پھر یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔